السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ آج کا لیسن 71 سے 74 تک ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، پکڑو اپنا بچاؤ، فانفروا ثبات، پھر نکلو چھوٹے دستوں کی صورت میں، اب انفروا جمیعا، یا نکلو سارے کے سارے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے البتہ جو دیر کرتا ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت، قولا کہتا ہے، قد انعم اللہ علیہ، انعام کیا اللہ نے مجھ پر، اذ لم اکن معہم شہیدا، جب نہ تھا میں ان کے ساتھ حاضر۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی۔ یا لیتنی، ہے کاش، کنت معہم، ہوتا میں ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو کامیابی پاتا، کامیابی بڑھی۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ، تو چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں، یشرون الحیات الدنیا، ان لوگوں سے جو بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو جنگ کرے گا اللہ کی راہ میں، فیقتل او یغلب، پھر وہ مارا جائے یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو عنقریب دیں گے ہم اس کو اجر عظیم۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا بچاؤ کا سامان تیار رکھو، اپنی فوجیں، اپنے اسلحہ اور یہ ساری چیزیں، اور اپنی فوج کی قوت کو اور اس کی نفری کو بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ دوسروں کے اوپر ایک رعب رہے۔ یہ اس کو وار ٹیکٹسٹ کہتے ہیں، تو یہ ہونے چاہیے۔ جیسے ہر ملک میں اپنی اپنی طور پر جو بھی ہے اپنی فوج کا اور ہر چیز کا، لیکن جیسے فوج میں بھی کرپشن آ جاتی ہے، اور پھر دنیا کی محبت اور یہ سب کچھ، تو یہ سارا کچھ تو ہوتا ہے، لیکن بہرحال فوج کی جو تیاری اور اسلحے کی اور یہ سارا کچھ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ دشمن پر دھاک بیٹھی رہے۔ اور اگر صحیح مسلمان ہو تو اللہ اس کی دھاک اس کے پہنچنے سے کہیں پہلے بٹھا دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ٹکڑیوں کی صورت میں نکلو، چھوٹے دستوں کی صورت میں، یہ سارے کے سارے نکلو، جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے سازش اٹھتی رہتی تھی، اور آپ اس کو پھر اس کا کلا کما کرتے تھے، اور ان میں سے اللہ فرماتے بعض دیر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دین کے کام میں کہیں بھی نکلنا ہو، دین کے کام کے لیے سستی دکھاتے ہیں۔ بتا ہوتا ہے ڈھیلے پڑنا، پیچھے رہنا، سستی کرنا۔ جو آخرت کا طالب ہو، جو جنت چاہتا ہو، وہ کبھی ڈھیلا نہیں پڑتا ہے۔ اگر وقتی طور پہ اس میں کوئی سستی آ بھی جائے، وہ اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ ہم دنیا کے بھی سارے فائدے چاہتے ہیں اور آخرت کے بھی، لیکن کرنا کچھ نہیں چاہتے، حتیٰ کہ دعا بھی خود نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہتی تھی ہر بات پہ، یا موسیٰ ادع لنا ربک، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو۔ تو دین والوں کو خیر ملے یا وہ دین کے فائدے ان کو ملتے ہوئے نظر آئیں، تب بھی تنزل لوگ کہتے تم تو بھئی اللہ کے قریبی ہو، ہم گناہ گار ہیں، تم بھی قریبی بن جاؤ بھئی، تمہیں کسی نے روکا ہے؟ تم بھی مشکلیں اٹھاؤ، دین کو ترجیح دو، اعلیٰ مقام کی لگن رکھو، کوشش کرو، تو تم بھی نیک بن جاؤ۔ یہاں بھی یہ حال تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو ان کا نکلنے کو دل نہیں کرتا جن میں منافقت تھی۔ پھر اگر کوئی مسلمانوں کو اللہ کی حکمت سے کوئی مسئلہ پڑ جاتا، تھوڑی بہت شکست یا کسی قسم کی کمی کا سامنا ہوتا، تو اندر سے بہت خوش ہوتے۔ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، شکر ہے ہم نہیں ساتھ،
اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں تھے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا وہ کامیاب ہو یا ناکام، ہر حال میں کامیاب ہی ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ غازی ہو جائے یا شہید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان لینا، آپ کے ساتھ چلنا، آپ کے ساتھ مل کے دشمن کا مقابلہ کرنا یا آپ کے حکم پہ جا کے کسی کا مقابلہ کرنا، یہ اتنا بڑا آنر ہے۔ اس کے مقابلے میں گھر بیٹھ کر اپنی جانوں کو بچانا اور خود کو ریلیکس رکھنا کوئی آنر کی بات نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بڑا انعام کیا اللہ نے جب ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اسی طرح جو دین کے راستے میں مشکلیں اٹھائیں اس کو بھی لوگ یہی کہتے کیا ضرورت ہے نہیں اتنا مسئلہ کرنے کی، اللہ کے دین ہے، وہ اپنے دین کا کام خود ہی کر لے گا۔ تمہیں اس عمر میں، عمر کبھی چھوٹی لگتی ہے لوگوں کو، کبھی بڑی لگتی ہے، کوئی بھی عمر کی کسی کے پاس آپ پوچھو کہ کون سی عمر میں پڑھنا چاہیے تو کوئی عمر ان کے پاس ایگزیکٹ ہے نہیں ان کے ذہن میں، لیکن دین کے راستے میں چلنے والوں کو ڈسہارٹ کرنے والے بہت سارے آتے، انکریج کرنے والے بہت کم آتے۔ اور یہ منافقین کی عادت ہے کہ وہ خود بھی اللہ کی راہ سے جی چراتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈھیلا کرتے ہیں۔ یہی حال عبداللہ بن ابی کا تھا، جہاں بھی موقع ملتا وہ اپنی جان چھڑا کے آ جاتا، اور جہاں کچھ ملنے کی خواہش ہوتی یا مل جاتا مسلمانوں کو، پھر بڑی بڑی باتیں کر کے تو اپنی وفا کے یقین دلاتا۔ تو اللہ فرماتے مصیبت اٹھانے والے تو اعلیٰ درجوں میں پہنچ گئے، جان بچا کر تم نے کہاں جانا ہے؟ کہاں تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ اللہ کی راہ میں کام چور جو ہوتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی راہ سے کوئی فضل ملتا ہے، کوئی خیر ملتی ہے، کوئی فتح ملتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو ضرور کہے گا تمہارے اور ہمارے درمیان دوستی نہیں تھی، یعنی گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں۔ کہتے ہیں کاش، تب یہ سب کچھ بھول کے تو پھر افسوس، کَأَن لَّم تَكُن بَيْنَكُمْ، کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، یا كُنتُ مَعَهُمْ، ہائے افسوس میں ساتھ ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو بہت بڑی کامیابی پاتا۔ تو دین کے کسی کام کے لیے آگے نہ بڑھنا، اور جب کبھی دین والے کو زندگی میں سکون دیکھنا تو کہنا ہائے کاش ہم بھی ایسے کر لیں، ہم بھی ایسے کر لیتے، یا اپنے بچوں میں کوئی کمی کوتاہی دیکھنا، کوئی ان کی نافرمانیاں دیکھنا، تکلیفیں دیکھنا، پھر ٹھنڈی آنکھیں بھرنا۔ لیکن جب ٹائم پہ کوئی کہا جائے تو نہیں، اپنے بچوں کی میں دیکھ رہی ہوں کہ اب بہت زیادہ اہمیت جیسے دنیاوی تعلیم کی ہے، اور 7 سال میں شاید ہی کوئی ماں باپ ہوں گے جو اتنی ٹینشن لیتے ہوں کہ اپنے بچوں کو ہم نماز کے لیے کہنا شروع کریں اور 10 سال تک ان کو مکمل عادت ڈالیں۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے جب ماں باپ خود پہلے بہت محنت کرتے ہوں اور خود ٹائم پہ کبھی کوئی نماز نہ چھوڑتے ہوں، تب کہیں وہ بچوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بچے باتیں نہیں سنتے ہیں، بچے رول ماڈل دیکھتے ہیں، اور بچے تو آپ دیکھیں کہ وہ بات جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوتی اس کو بھی کاپی کر لیتے۔ تو اگر ہم وہ دنیا کے لیے اتنی کاپی کریں گے، اگر وہ ماں باپ کو موبائلز میں مصروف دیکھیں گے دنیا کی کاموں میں، تو وہ بھی وہی کریں گے، آپ جتنا مرضی کہتے رہیں نماز پڑھیں۔ اور اگر وہ ماں باپ کو، میں تو دیکھتی ہوں بہت نیک ماں باپ کے بچے نہیں مانتے، اور جو نیک ہی نہ ہوں ان کے بچے کیسے مانیں گے؟ تو بعد میں آہیں بھرنا اور کہنا ہائے کاش ہم بھی ایسے کرتے، ہمارے لیے بھی کامیابی ہو جاتی۔ یہ جو ہر آیت ہوتی ہے نا، اس کو اس کانٹیکس میں لیں جہاں یہ اتری تھی، تو پھر ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بچتا نا، کہ ہمارے لیے ہر آیت ہمارے لیے اللہ نے بھیجی ہے، اور ہمیں اپنے بھی لینے چاہیے کہ میں دین کے کاموں میں کتنی آگے بڑھتی ہوں، اور جب مجھے کوئی خیر نظر آتی ہے تو میں اس کو کتنے شوق سے لیتی ہوں، اور جب میرے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے تب میں کیسے آہیں بھرتی ہوں۔ یہ سارا کچھ ہماری زندگی میں ہم کرتے ہیں۔ تو صرف حسرتیں کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم قدم اٹھائیں، ہر پہلا قدم خیر کا آگے دوسرے قدم کے لیے ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ فرماتے ہیں ان سے لڑو
جنہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے خرید لیا، اور اللہ کی راہ میں جو لڑتا ہے اور پھر وہ مارا جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے، اجر تو ہم اسے دیں گے۔ اللہ کی راہ کا جو مجاہد ہوتا ہے اسے کبھی نقصان نہیں ہوتا، اس کے دونوں ہاتھ ہی خیر والے ہوتے، قتل کیا گیا تب بھی اجر، غالب رہا تو بھی ثواب۔ تو یہ مجاہد کا ضامن تو خود اللہ ہے، یا تو اسے فوت کر کے جنت میں پہنچائے گا، یا جس جگہ سے وہ چلا ہے وہیں اجر و غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس آئے گا۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں کبھی بھی جو نکلتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ایک ایک قدم، قدموں کے نیچے آنے والے ذرات، ایک ایک لمحہ، ہر چیز اللہ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ جو دین کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، جہاد صرف جنگ کا نام ہی نہیں ہے، سب سے پہلا جہاد تو ہمیں اپنے نفس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے مکے میں فرمایا تھا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کے ساتھ بڑا جہاد کرو۔ یہ بڑا جہاد ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو ہرائے، پہلے اپنے نفس کے اوپر تو غالب آئے، کہ اس کی نہ سننے والی باتیں نہ سنے، اس کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے۔ نفس ہمیشہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءِ، یہ تو ابھارتا ہے برائی کے لیے، اور اپنے آپ کو دین پر اور دین کے کاموں پر جمانا اور اپنے آپ سے کام لینا۔ مثلا جیسے آج کل سردی ہے، لحاف سے اٹھنا، سردیوں میں وضو کرنا اور تہجد پڑھنا، اور یہ سب رباط ہے نا، کیونکہ دنیا ساری سو رہی ہے اور آپ اٹھتے ہیں، تو ایک طرح سے آپ اپنے نفس کو کچلتے ہیں، اور یہ نفس کو کچلنا بہت بڑا جہاد ہے۔ جہاں بھی نفس آپ کو گناہ کے لیے مائل کرتا ہے کہ آپ اس طرف جائیں، کچھ نہیں ہوتا، وہاں اپنے آپ کو روک لینا، یہی تقویٰ ہے۔ اور اسی کو اللہ فرماتے کہ ہم دیں گے انہیں اجر عظیم۔ کسی طرح بھی غالب آ جائیں، اپنے آپ پر آ جائیں، دشمنوں پر آ جائیں، یا پھر اپنے ان لوگوں پر جو منافق ہیں یا آپ کو دین کے راستے سے روکتے ہیں، ان پر بھی غالب آنا بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر ہم ان کو اپنے اوپر لیں تو یہ اس دور میں سب سے زیادہ مشکل کام ہوا ہے کہ انسان خود کو برائی سے روکے اور اچھائی پر جمائے۔ اس وجہ سے ہمیں اس معاملے میں ہر وقت جو کوشش ہے اس کو جہاد سمجھ کے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔